نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور آپ حضرات کی جانب سے جتنے علماء کرام کو اعزاز سے نوازا گیا ہے ان تمام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات علماء کرام کی بے مثال خدمات کو قبول فرمائے، استقامت کے ساتھ اس کام میں تا حیات لگے رہے۔ وقت بہت کم ہے، عنوان بہت بڑا ہے، لیکن آپ حضرات پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھے، عنوان کے مطابق وقت لے کر میں بات نہیں کروں گا۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تو بھی اعلیٰ ہو گئی ہے، ارے کیونکہ اسٹیج میں تشریف فرما حضرات علماء جو ہیں وہ کسی نہ کسی مسجد سے الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں. کوئی کسی مسجد کے امام ہیں، کوئی کسی مسجد کے خطیب ہیں، کوئی کسی مسجد کے مؤذن ہیں. باوجود اس کے کہ آج ان کا اعزاز ہے، پھر بھی اگر امامت میں غیر حاضر ہو، نماز میں نہیں، امامت میں اگر غیر حاضر ہو، میں سب کو نہیں کہتا، جو ہے ان کو کہتا ہوں، ایسے موقع میں بھی کچھ لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے. صحیح بول رہا ہوں میں؟ کام ہے امام صاحب آج جی کوئی انداز. آج مسجد طہا میں علماء ائمہ مؤذنین کے اعزاز کا عظیم الشان اجلاس ہے، اس میں شریک ہے، اور ہمارے امام کو بھی الحمدللہ ان کی خدمات پر اعزاز دیا جا رہا ہے. اچھا، یہ جواب نہیں آئے گا. اعزاز ہوا تو کیا نماز کو نہیں آنا؟ یہ جواب آئے گا. ان کے اپنے مسئلے کو رکھ کر میں بہت مختصر بات کر دیتا ہوں، اور میں خود گزارش کرتا ہوں کہ پھر کبھی ہم اس طریقے سے جڑ کر بیٹھیں گے. اور ایک تبصرہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. اس تبصرے کا تعلق تنہا صرف میرے ساتھ ہے. میرے اس تبصرے میں اسٹیج میں بیٹھے ہوئے اور منتظمین میں کوئی شریک نہیں. پوری توجہ کے ساتھ سنیں. میں ایک درد بھرا تبصرہ آپ کے سامنے رکھ کر بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور اس تبصرے میں جو میں پیش کرنے والا ہوں، اس تبصرے میں اسٹیج میں بیٹھے ہوئے یہ حضرات علماء، خطبہ، ائمہ، مؤذنین اور آج کے جلسے کے منتظمین میں کوئی میرے ساتھ شریک نہیں ہے. احتیاطاً میں اس کی وضاحت کر دیا. کیا تبصرہ؟ اللہ کرے کہ دور پورے علاقے میں بات پہنچ جائے. آپ نوٹ کریں اس بات کو. ہماری اپنی مسجد کے امام اور مؤذن کے اعزاز کا جلسہ ہے. ایک ایک مسجد کے حلقے سے اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے جس مجلس سے آج خود خدا اس کے رسول بھی راضی ہیں. بولو سبحان اللہ کی، ماشاء اللہ کی بولو. یہ تو انا للہ بولو، میں بیٹھ جاتا ہوں جب کو. ہماری اپنی مسجد کے امام صاحب، ہماری اپنی مسجد کے خطیب صاحب، ہماری اپنی مسجد کے مؤذن صاحب کا آج اعزاز ہو رہا ہے. اس خوشی میں محلے کے کم سے کم، اس مسجد کے محلے کے اگر کم سے کم 100 افراد شریک ہو جاتے، اتنے علماء کی محبت میں آج مجمع کا عالم کیا ہوتا. بات صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس کے واسطے بولتے ہیں سو مزمل کا تو توبہ کر رہی لوگا. بات صحیح ہے. حضرت کا لقمہ میری لیے ہمت ہے. چلو آگے اور ایک بات. کوئی مسجد ایسی بتاؤ جس مسجد کے اندر کمیٹی نہ ہو. میں اسی لیے بول دیا حضرت میرے اس تبصرے کا تنہا میں ہی ذمہ دار ہوں.
ہمارا ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے سب کے پیچھے کونتے بھی پڑا تو ہاتھ دھو کو پڑھتا کہتے، مولوی صاحب کے پیچھے پورا نہالے کو پڑھتا کہتے تھے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آتا ہے، قوم سے، سیاسی لیڈران اور رہبران سے، ذمہ داروں سے کبیرہ گناہ ہو جائے اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، اگر علماء سے کسی قسم کی بھول بھی ہو جائے تو قوم معاف نہیں کرتی۔ ابھی اصل بات پر نہیں آیا میں، ایک درد بھرا تبصرہ ہے، آخر قوم کا یہ حال کب تک رہے گا؟ یہی تو وہ علماء ہیں جو آپ کے ایمان کی فکر کرتے ہیں، یہی تو وہ علماء ہیں جو آپ کے عقائد کی فکر کرتے ہیں، یہی تو وہ علماء ہیں جو آپ کے اعمال کی فکر کرتے ہیں، یہی تو وہ علماء ہیں جو آپ کی امامت کرتے ہیں، آپ کی خطابت کرتے ہیں، آپ کی نکاح پڑھاتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں، آپ کے سوالات کا جواب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے جوابات قرآن کھول کر دیتے ہیں، حدیث کھول کر دیتے ہیں۔ مجھے معاف فرمائے میرے ایک جملے پر جتنا تعلق آپ کا قوم کا کونسلروں سے ہے، ایم ایل اے سے ہے، ایم پی سے ہے، ایسے غیروں سے ہے، اس سے بھی زیادہ مضبوط تعلق آپ کے علماء سے ہونا ہے۔ لیکن افسوس کہ جتنا تعلق قوم کا کونسلر سے ہے، علاقے کے ایم ایل اے سے ہے، ایم پی سے ہے، فلاں سے ہے، اس کا 10% تعلق بھی اس سے نہیں ہے جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ افسوس ہے، افسوس۔ میں جو سوال کیا اسے بھولا بھی نہیں، چھوڑا بھی نہیں۔ کون سی ایسی مسجد ہے جس مسجد میں کمیٹی نہ ہو؟ ہے کیا بنگلور میں کوئی سی بھی مسجد؟ ارے منڈی تی بھی ہلاؤ رے بابا، ہے کیا؟ کرناٹک میں کوئی سی بھی مسجد ہے؟ ریاست جو پڑوسی ریاستیں ہیں اس میں کوئی سی بھی مسجد ہے؟ نہیں۔ انڈیا میں کوئی سی بھی مسجد ہے جس مسجد میں کمیٹی نہ ہو؟ ہر مسجد میں کمیٹی ضرور ہے، صدر ہے، سیکریٹری ہے، نائب صدر ہے، نائب سیکریٹری ہے، خازن ہے، ٹریزرر ہے، ممبران تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض مسجدیں ایسی ہیں جس میں 7-8 ممبر ہیں، بعض مسجدیں ایسی ہیں جس میں 10-12 ممبر ہیں، بعض مسجدیں ایسی ہیں جس میں 20-25 ممبران ہیں، اللہ اکبر۔ بعض مساجد ایسے ہیں جہاں پر مسجد کی کمیٹی الگ، مسجد کے اندر کے مکتب کی کمیٹی الگ، پھر بوڑھوں کی کمیٹی الگ، نوجوانوں کی کمیٹی الگ، کتنی کمیٹیاں ہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں میرے پیاروں، باہر کا ایکسٹرا مجمع بھی نمازوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مسجد کے کمیٹی کے ممبران آ گئے تو 2-4 صف میں کسی محلے والے کو جگہ نہیں ملے گی۔ الیکشن ابھی ہوتے نا، خیر لمبی بات ہو جائے گی، 10-12 منٹ میں مجھے بات ختم کرنا ہے، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے میری اپنی خواہش کا بیان کیا کہ اس عنوان پر کبھی ہم لوگ بیٹھیں گے۔ کوئی مسجد ایسی ہے جس مسجد میں کمیٹی نہ ہو؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے اپنے ایک جملے اور ایک بات کا میں خود تنہا ذمہ دار ہوں۔ آج اگر میرا اعزاز ہوتا تو میں اپنے طرف ڈال کر کہتا کہ میری مسجد کا صدر کہاں گیا، میری مسجد کا آج سیکریٹری کہاں گیا، میری مسجد کا ممبر کہاں گیا۔ ارے میری مسجد کے امام کا اعزاز ہو رہا ہے، اس خوشی میں صدر نہ آئے تو کیا پی ایم مودی آئے گا؟ میری مسجد کے صدر کا، میری مسجد کے امام کا اعزاز ہو رہا ہے، اس خوشی میں میری مسجد کا سیکریٹری نہیں آئے تو کیا یو پی کا سی ایم یوگی آئے گا؟ یہ عالمیہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حادثہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجمع کا یہ حال، آنے والے حضرات کا یہ حال، تبصرے کے انتہا پر پہنچ کر میں ایک عجیب بات بتانا چاہتا ہوں، سبق پیش کرنا چاہتا ہوں کہ
تبصرے کے آخر میں پہنچ کر یہی آج اگر کسی کونسلر کا اعزاز ہوتا، ایم ایل اے کا اعزاز ہوتا، ارے اعزاز تو دور کی بات صاحب، بڈوں میں ہنگامے ہو رہے ہیں۔ کسی علاقے کے کونسلر کا بڈے ہوا، ہنگامہ، ایم ایل اے کا بڈے ہوا، دین کا لحاظ تک نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں دوسروں کے لیے جو اپنا دین برباد کرتا ہے اسی کو عربی زبان میں رذیل کہتے ہیں۔ آج کتنا، میں بھی آ رہا تھا ایک بڑے سفر سے گھر پہنچ کر مغرب جلدی جلدی ادا کر کے فوراً نکلا میں، دوسرے اور جلسے ہوتے تو الگ بات تھی۔ علماء کا مقام ہے، علماء کا احترام ہے، علماء کی شان ہے، آج نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو ان علماء کرام کا اعزاز قرآن میں نظر آ گیا، حدیث میں نظر آ گیا، اقوال صحابہ میں نظر آ گیا، مفسرین کے اقوال میں نظر آ گیا، محدثین کے اقوال میں نظر آ گیا۔ ہم اگر احترام کا نہ کریں تو پھر کون کرے گا؟ مولانا فردوس صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا مولانا گاڑی بھیجوں، میں نے کہا کہ اور جلسہ ہوتا تو گاڑی کا سوال ہوتا، خدمت میں ہم کو بھی حصہ مل جائے، ہم خود آئیں گے، بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت ملی۔ میں نے کہا کہ نہیں، بڑے بڑے مفسرین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی معمولی بات ہے، اس مرتبہ جیت کر اگر آئندہ مرتبہ جیت جاتا ہے، منسٹری کا حقدار ہو جاتا ہے، اس امام کو سلام ہو جو 30 سال سے امامت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آسمانوں میں اس کے چرچے کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی 23 سال سے امامت کر رہا ہے، آسمانوں میں اس کی فضیلت کے چرچوں کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی 10 سال سے قرآن پاک کی تفسیر مسجد کے اندر کر رہے ہیں۔ ایسے علماء کے اعزاز میں آنے کے لیے ہم ڈیمانڈ رکھیں، ہم بڑپن دکھائیں؟ نہیں، ہم خود آئیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی فضیلت میں ہم کو بھی حصہ مل جائے۔ دوستو، علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، ائمہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، مؤذنین سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ تمہارے بڑے بڑے کام جن کا تعلق تمہارے عقائد سے ہے، جن کا تعلق تمہارے ایمان سے ہے، جن کا تعلق تمہارے اعمال سے ہے، ان تمام بڑے بڑے کاموں کا تعلق ان علماء کرام کے ساتھ ہے، اور انہی سے آپ کا رشتہ کمزور ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی مولانا بیان فرما رہے تھے پیارے آقا کی عظمت پر، مولانا آصف صاحب دامت برکاتہم پیارے آقا کی شان بیان کر رہے تھے، آپ کی عظمتیں بیان کر رہے تھے۔ جانتے ہو آپ یہ علماء کون ہیں؟ آقا سے ان کا رشتہ کیا ہے؟ یہ تمام علماء آقا کے وارث ہیں، آپ سب آقا کے عاشق ہیں۔ یہ عاشق نہیں، یہ وارث ہیں۔ عاشق میں وارث میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عاشق باہر کا ہوتا ہے، وارث اندر کا ہوتا ہے۔ عاشق باہر کا، معاف فرمائیں میرے بزرگان، میرے نوجوانان، جہاں تک آواز جاتی ہے ایڈوانس میں معافی مانگتے ہوئے عرض کر رہا ہوں میں، آپ جتنی بھی محبت کر لیں آپ عاشق ہی ہیں، لیکن یہ حضرات وارث ہیں۔ وارث اندر کا ہوتا ہے، عاشق باہر کا ہوتا ہے۔ ان سے محبت کرو، ان سے رشتہ مضبوط کرو، ان کے ساتھ ادب کرو، احترام کرو۔ آیت میں نے پڑھی، علماء کے بیچ میں ترجمہ کرتے ہوئے نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو میں اتنا وسیقہ بھی نہیں دیتا۔ علماء کے بیچ میں بات کرنے کے لیے احترام کی ضرورت ہے، ادب کی ضرورت ہے، جگر کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے
کہ علم میں اصل کی ضرورت ہے، علماء کے سامنے بات کرنے کے لیے تمام چیزیں. میں نے ایک آیت پڑھی، یوم ندعو کل اناس بامامہم. آج تم کو، نوجوانوں سے میں بات کرتا ہوں، آج تم کو کوئی تمہارے باپ سے پکارے گا، تمہاری امی جان سے پکارے گا پہچان کے لیے، اور بھی کوئی نسبت یا رشتہ ہے تم کو، اس نسبت اور رشتے سے آپ کو پکارے گا. حشر کے میدان میں آپ کو اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا، جو فرشتے پکاریں گے. آپ کو کس رشتے اور کس نسبت سے پکاریں گے معلوم؟ او عبداللہ کا بیٹا، اللہ بلا رہا ہے. نہیں. عبد الجبار کا پوتا، اللہ بلا رہا ہے. نہیں. حوا کے لال، اللہ بلا رہا ہے. نہیں. بلکہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ، پھر حدیث، پھر تفسیر کو سامنے رکھیں گے، آپ ضرور اپنا رشتہ آج سے علماء کے ساتھ مضبوط کریں گے. کریں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. جس دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. مولانا خلیق صاحب کے مصلیان، خلیق صاحب کے ساتھ اللہ تم کو بلا رہا ہے. مولانا صلاح الدین صاحب کے مقتدیان، تم کو اللہ مولانا صلاح الدین صاحب کے ساتھ بلا رہا ہے. مولانا فردوس صاحب کے مصلیان، اللہ تم کو مولانا فردوس صاحب کے ساتھ بلا رہا ہے. یہ وہ شان ہے ان کی. زور سے بات نہیں کرنا. دولتوں کا پاور، کرسیوں کا پاور، طاقتوں کا پاور جہاں جا کر ختم ہوتا ہے، ان کی امامت اور خطابتوں کا پاور وہاں سے شروع ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مشہور آیات ہے، اس پر آپ نے بہت سنا ہے. صحابہ سے اللہ نے خطاب فرمایا، اے صحابہ. یہ اور بات ہے کہ تمہارے بیچ تمہارا نبی ہے. ایام، ہفتے، مہینے، سال گزر جاتے ہیں، بے تکلفی آ جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ وہ دربار نہیں جس میں کوئی بے تکلف بنے. خبردار. صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے، ڈانٹ نہیں، تربیت ہو رہی ہے. ڈانٹ کہتے ہیں کچھ لوگ، نادان. ڈانٹ نہیں، تربیت ہو رہی ہے حضرات صحابہ کی. استاد بچے کو کوئی تربیت کرتا ہے، وہ محبت ہے. صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے. اے صحابہ، تمہارے نبی کے ساتھ تمہارے لمحات گزرتے جا رہے ہیں، ایام گزرتے جا رہے ہیں، ہفتے گزرتے جا رہے ہیں، مہینے اور سال گزرتے جا رہے ہیں. سفر میں بھی تم نبی کے ساتھ ہو، حضر میں تم نبی کے ساتھ ہو، دستر میں تم نبی کے ساتھ ہو، کیسے کیسے معاملات میں تم نبی کے ساتھ ہو. آدمی کی ملاقات جب پرانی ہو جاتی ہے، بے تکلفی آ جاتی ہے، لازمی بات ہے، لازمی بات ہے. مجھے بھی تجربہ ہے، آپ کو بھی تجربہ ہے، زمانے نے اس انداز کو دیکھا بھی ہے، لیکن صحابہ کی تربیت ہوتی ہے. اے صحابہ، زمانہ گزر جائے تم پر، تم نبی کے دربار پر آؤ تو ایسے آنا گویا کہ تمہاری ملاقات پہلی ہو رہی ہے، پہلی ہو رہی ہے. ادب کا دامن نہ چھوڑنا، احترام کا دامن نہ چھوڑنا، بے تکلف نہ ہو جانا، کیونکہ درباروں کا دربار ہوتا ہے، پیارے نبی کا دربار.
بڑوں کا بڑا ہے پیارا نبی۔ یہاں تک اللہ نے فرمایا اے صحابہ تم اپنی آواز کو تمہارے نبی کی آواز سے اونچی کر کے بھی بات نہ کرو۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں مولانا یہ تو سیرت رسول ہے، یہ تو سیرت صحابہ ہے، یہاں اس حدیث کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ و خلاصہ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں، میرے بات کی مضبوطی کے لیے یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ پیارے آقا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، صحابہ کے بھی دنیا سے چلے جانے کے بعد آیت کا حکم ختم نہیں ہوگا، آیت کا حکم ختم نہیں ہوگا۔ اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جو صحابہ کو بڑے بڑے اسباق دیا کرتی تھی، اما عائشہ فرماتی ہے آیت کا حکم قیامت تک سلامت رہے گا۔ کیسے؟ اس نبی کی امت کے جو وارثین ہوں گے علماء، ان کے سامنے بھی امت عام کو زور سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آگے سنو صحابہ کو اللہ نے کیا کہا، اے صحابہ نبی کے سامنے اگر تم صرف زور سے بات کرو گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال آٹومیٹک ڈیلیٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے اعمال۔ وہ بھی صحابہ کی نمازیں، خدا نہ خواستہ صحابہ زور سے بات کر دے، صحابہ کی نمازیں ڈیلیٹ، صحابہ کے روزے ڈیلیٹ، صحابہ کے عمرے ڈیلیٹ، صحابہ کا علم ڈیلیٹ، صحابہ کے اعمال ڈیلیٹ ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں بالکل اسی طریقے سے آقا کے وصال کے بعد آقا کی امت کے وارثین جو علماء کرام ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی زور سے بات کرتا ہے اس کے بھی اعمال اللہ تعالیٰ غارت کر کے رکھ دیں گے۔ ان کے ساتھ جڑے رہو، شانہ بشانہ رہو، ان کی آواز پر لبیک کہو۔ آج ہم کو پیدا کرنے والے ماں باپ ہماری اتنی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ قسم اللہ کی، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بڑوں کا حوالہ دیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، آج ہماری سب سے زیادہ فکر کرنے والی کوئی جماعت ہے تو یہی حضرات علماء کرام کی جماعت ہے۔ زمانے میں کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے ریسرچ یہی حضرات کرتے ہیں، زمانے میں کوئی چیز آتی ہے تو سب سے پہلے تحقیق یہی علماء کرام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیشہ رہا کرو، ہمیشہ رہا کرو، کیونکہ حشر کے میدان میں تم کو بلایا جائے گا، تمہارے باپ داداؤں کے ساتھ نہیں، تمہارے اماموں کے ساتھ تم کو بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اشارہ بیان کروں، قرآن پاک بڑی بے مثال کتاب ہے، اس کے دو جملے کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی جوڑ ہوتا ہے، دو آیتوں کے بیچ میں بھی کوئی نہ کوئی جوڑ اور اشارہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ایک جملے کے بیچ میں کوئی نہ کوئی عجیب قسم کا اشارہ ہوتا ہے، دو آیتوں کے بیچ میں بھی کہیں نہ کہیں عجیب قسم کا اشارہ ہوتا ہے۔ یہ اشارہ بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، یاد رکھنا۔ تاہا مسجد ٹانی روڈ، مسجد مودی روڈ میرے واسطے نموا نہیں، انشاءاللہ آؤں گا۔ آج تو عجیب حال ہے، کونسلر کے سامنے سب، MLA کے سامنے سب، ذرہ کاتبی کس کے پاس بھی آج طاقت نہیں ہے حضرت، بیکار کی طاقت۔ ایسے طاقتوروں کو میں دیکھا، کتا ہو گیا تو 3 دن بخار۔ ہمت والے تو یہ حضرات ہیں، نبی کے وارث بھی ہیں، صدیق کے وارث بھی ہیں، فاروق کے وارث بھی ہیں، عثمان کے وارث بھی ہیں، ممبر میں کھڑے ہو کر حق بولتے ہیں، کوتھمیر لینے کے لیے بغیر باڈی گارڈ کے باہر نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کل کیا ہے، باڈی گارڈ گھوڑا کہتے، ہاں گھوڑا، حضرت بات میں سمجھے،
ایک صاحب کے پاس تھا گھوڑا، میں اب تک پکڑ کو بھی نہیں، دیکھ کو بھی نہیں، وہ فوٹو میں دیکھ لیا، ان کے پاس تھا، بیٹھا تھا عیسیٰ، تو ان کے پاس گھوڑا تھا. کیا حاجی صاحب تمہیں بھی رکھ رہی کیا؟ ہاں مولانا میں بھی رکھ رہوں. الٹا منجے بول رہی تمہیں بھی رکھو مولانا، تمہیں انڈیا کے نظر میں ہی کیا. میں بولا ارے بھائی تو انڈیا تک مجھے کٹ کر رہا، الحمدللہ بہت سارے ممالک کی نظر میں ہوں، لیکن اس کی نہیں حضرت، یہ کام کی چیزیں رکھنا تمہیں. میں بولا ذرا دیو دیکھ تم کیا. میں حضرت توجہ چاہتا ہوں، ذرا دیو بھی دیکھ. اب تک پکڑے نہیں نا بھائی، منجی دینے کے واسطے اندر سے نکالنے کو دے رہا ہے. کتنا ڈر ہے دیکھو. میں جا کو کسے ماروں گا رے بابا. ذرا دیو بھی دیکھ تو بول کر میں ان کے پاس سے لیا تو منجے دینے کے لیے اندر سے نکال کو دے رہا ہے. میں بولا کئی کو نکالے بھائی؟ نہیں تمہیں مارتے نہیں حضرت، بائی چانس لگ گا تو تمہیں مارتے بھی حضرت، بائی چانس لگ گا تو. میں ان کو پوچھا ریٹ کیا ہے، ایک قیمت بتایا. اب تک کتنے کو ڈالے؟ کسی کو نہیں ڈالا. پیسے برباد. تمہارا یہ گھوڑا تمہاری جو حفاظت کرتا ہے اس سے زیادہ الحمدللہ ہم اپنی حفاظت کا انتظام کر چکے ہیں. آیت الکرسی پڑھتے ہیں، دنیا کا کوئی دشمن ہمارا بال بیگا نہیں کرتا. دعائے انس پڑھتے ہیں، کوئی ماں کا لال ہمارا بال بیگا نہیں کرتا. طاقتور تو یہی ہیں، ہمت والے یہی ہیں، جرت والے یہی ہیں. الحمدللہ منبر میں کھڑے ہو کر شراب کے بارے میں بولتے ہیں. کتنے شرابی ان کے دشمن ہیں معلوم ہے آپ کو؟ منبر میں کھڑے ہو کر سود کے بارے میں بولتے ہیں. کتنے سود خور ان کے دشمن ہیں معلوم؟ منبر میں کھڑے ہو کر بے حیائی کے بارے میں بولتے ہیں. ان علماء کے سروں میں اتنے بال نہیں ہیں جتنے ان کے دشمن ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کو ختم کر دے. الحمدللہ اللہ ان کی نسبتوں سے ان کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ ان کی نسبتوں سے ان کی حفاظت کر رہا ہے. نسبت کیا ہے؟ رب العالمین ملائکہ کے بیچ کہتا ہے کہ اے ملائکہ پڑے ہو جاؤ ان کے پیچھے 8 10 15، اس لیے کہ یہ وہ ہے جس کی نسبت کسی لیڈر اور گیڈر سے نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت اس کے ساتھ ہے جس کے صدقے ہم نے کائنات کو پیدا کیا ہے. ان کے ساتھ جڑے رہو، ان کے ساتھ لگے رہو. بہت بڑا گہرا عنوان یہ جو اعزاز ہے الحمدللہ. اب بھی دیکھو گھرا میں پہلے اعزاز کی خبر دیکھو، بعد میں فوٹو دکھاؤ. ہاں کیا حضرت آپ کو بھی بول رہا ہوں، آپ کو بھی آپ کہیں کو نکالے چھایا. ڈر تو نہیں ہے آپ کو؟ پہلے آپ لوگ بول ڈالو. آج الحمدللہ ہماری امامت کے بدلے کچھ اعزاز ہوا ہے. شباب المسلمین، کیا نام ہے؟ شباب المسلمین کی جانب سے بول کو پہلے مولانا پورا واقعہ بیان کر کو فوٹو دکھاؤ. بولے بغیر فوٹو دکھائے ڈاؤٹ نہیں، یقین ہو جاتا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ. مسنا کی مجلس سے اٹھ کر آ رہے. دیکھو کیا شان ہے ان کی. کسی کے اعزاز میں کیا کہ ڈبتے پناتے، کہتی بھی اعزاز ہوتا آج کل ڈبتے پناتے ہیں. منجے بھی ایک جگہ ویسا ڈبتا پنا. میں بولا ہے نہیں، دکھتا نہیں. وہ ڈبتا کیسا ہے معلوم؟ سر دیکھے تو اتنا رہتا، پھیٹا دیکھے تو اتنا بڑا رہتا. عجیب وہ کان کی پھر کو رہتا، ایسا معلوم ہوتا. اعزاز نہیں ہوا ہے اس کا، مینٹل ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا ہے. اعزاز نہیں ہوا. یا اعزاز دیکھو کیسے لگ رہے. سبحان اللہ. ملائکہ بھی رش کرتے ہوں گے. یہ حسرت ان کے دلوں میں ہوتی ہوگی. ہنسی نہیں، مذاق نہیں، انداز ہے اس حادث کا. حقیقتوں کو اس انداز سے پیش کرتا ہے. ملائکہ کی بھی یہی حسرت ہوگی کہ کاش ہم فرشتے نہ ہوتے، محمد کے امت کے وارث ہوتے. آج یہ حسن ہم کو بھی نصیب ہوتا.
آج یہ حسن ہم کو بھی نصیب ہوتا۔ خیر، حضرت مولانا صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم، مولانا فردوس صاحب، حضرت مولانا خلیق الرحمان صاحب جیسے ایک لمبی خدمت سے آراستہ حضرات ہیں جو قرآن پر بڑی زبردست خدمت کر رہے ہیں، ان کے سامنے میں ایک عجیب و غریب قرآن کا نکتہ پیش کر رہا ہوں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک جماعت کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، ہر ایک جماعت کو، پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں۔ تفسیر میں آتا ہے اماموں کے ساتھ جب بلائیں گے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہی ملے گا۔ تنہا بلا لیے تو خطرہ ہے، جب اماموں کے ساتھ بلائیں گے تو نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں ملے گا؟ سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب آپ مجھے جواب دو، آپ میں سے کون ہے جو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے؟ میں بھی سب سیدھے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کو ہمارے اماموں کے ساتھ مضبوط رشتہ۔ امام کے بارے میں تفاسیر آتے ہیں، ایک جگہ نبی نے فرمایا یہاں امام سے انبیاء مراد ہیں۔ وقتاً فوقتاً آقا نے تفسیروں کو وسیع کیا۔ حضرت علی پیارے آقا کی روایت نقل کرتے ہیں، چونکہ اس امت میں نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، یہاں انبیاء مراد نہیں ہوں گے، بلکہ حضور کے امت کے علماء مراد ہوں گے جو دنیا میں امامت کی خدمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئندہ کبھی ایسا جلسہ ہوا پورا روڈ بلاک ہو جانا، ایسا آنا، سمجھ میں آئی باتیں؟ آپ خوش نصیب ہیں جو یہ منظر آپ کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، وہ بڑے بد نصیب ہیں جن کو یہ منظر دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ ایسے چینل والے نہ ہوتے تو پھر ان کو یوٹیوب میں بھی دیکھنے کا موقع نہ ملتا۔ کم سے کم یہ حضرات ہیں جو اس قسم کے مناظر کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ میں اپنی جانب سے، آپ حضرات کی جانب سے ان تمام علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عشاء کی نماز ہوں گی انشاءاللہ، پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ عشاء کی نماز کے بعد جو علماء یہاں نماز پڑھیں گے ان سے مصافحہ کیے بغیر نہیں جانا، معانقہ کیے بغیر نہیں جانا، دعا کی گزارش کیے بغیر نہیں جانا۔ جب دنیا والوں کا کچھ حال ہوتا ہے تو ضرور ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے نہیں کرتے ہیں، اگر ویسا انہیں ہاتھ بھی ملا لیا فائدہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت ان سے ہاتھ ملا لیے یہ بھول بھی جائے، آپ کے خلوص کو خدا قبول کر کے حشر کے میدان میں یاد دلائیں گے، تب آپ بائی چانس پوچھے بھی حضرت پچھانے کیا، تو تب یہ علماء کہیں گے کہ ہاں تاہا مسجد میں ہم کو اعزاز دیا جا رہا تھا، اس وقت آپ ملاقات کیے، کہیں جانا نہیں، ساتھ ہمارے رہو، ہم جہاں جائیں گے ہمارے ساتھ آپ بھی آؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم تمام کو علماء سے دل کی عمیق گہرائی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2-3 باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔